بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ مرشی نجفی کی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات کا واقعہ۔ جب میں نجف اشرف میں طالب علم تھا تو مجھے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات کی شدید خواہش ہوئی۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ 40 شب چہارشنبہ یعنی بدھ کی راتوں میں مسجد سہلہ تک پیدل جاؤں گا تاکہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے جمال مبارک کو دیکھ سکوں۔ میں نے 35 یا 36 ہفتوں تک یہ سلسلہ جاری رکھا۔ ایک رات بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی۔ رات کا اندھیرا اور خوف مجھ پر طاری ہو گیا۔ اچانک مجھے پیچھے سے کسی کے قدم کی آواز سنائی دی۔ میرا خوف اور بڑھ گیا۔ میں پیچھے مڑا تو ایک عربی سید کو دیکھا جو عربوں کی طرح لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ میرے قریب آئے اور فصیح زبان میں کہا، اے سید، السلام علیکم۔ میرا خوف ایک دم غائب ہو گیا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس شخص نے اندھیرے میں کیسے جان لیا کہ میں سید ہوں۔ ہم چلتے رہے اور بات چیت کرتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، مسجد سہلہ۔ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ میں نے جواب دیا، امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے۔ ہم کچھ دور چلے اور مسجد زید بن سوہان کے قریب پہنچ گئے۔ مسجد کے اندر گئے اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس سید نے دعا کی اور ایسا لگا جیسے دیواریں اور پتھر بھی ان کے ساتھ دعا پڑھ رہے ہوں۔ مجھ پر ایک عجیب سی روحانی کیفیت طاری ہو گئی جس کا بیان میں نہیں کر سکتا۔ دعا کے بعد سید نے کہا، اے سید، تم بھوکے ہو، کھانا کھا لو۔ انہوں نے اپنی عبا کے اندر سے ایک دسترخوان نکالا جس پر 3 روٹیاں اور 2 یا 3 تازہ سبز کھیرے تھے۔ یہ کھیرے ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی باغ سے توڑے گئے ہوں، حالانکہ اس وقت سردیوں کا موسم تھا اور سخت سردی پڑ رہی تھی۔ مجھے اس وقت یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بزرگ اس موسم میں یہ تازہ کھیرے کہاں سے لائے ہیں۔ میں نے ان کے حکم پر کھانا کھایا۔ پھر انہوں نے کہا، اٹھو، ہم مسجد سہلہ چلیں۔ وہ بزرگ مقامات پر وارد ہونے والے اعمال میں مشغول ہو گئے اور میں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیتا رہا۔ بے اختیار میں نے مغرب اور عشاء کی نماز ان کی ابتدا میں پڑھی اور مجھے یہ احساس تک نہیں ہوا کہ یہ بزرگ کون ہیں۔ اعمال مکمل ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا، اے سید، کیا تم دوسروں کی طرح مسجد سہلہ کے اعمال کے بعد مسجد کوفہ بھی جاؤ گے یا یہیں رہو گے؟ میں نے کہا، میں یہیں رہوں گا۔ پھر ہم مسجد کے بیچوں بیچ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام پر بیٹھ گئے۔ میں نے سید سے پوچھا، کیا آپ چائے، قہوہ یا تمباکو پسند کریں گے؟ میں تیار کر سکتا ہوں۔ انہوں نے جامع جواب دیا، یہ فضول چیزیں ہیں اور ہم ان فضول چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ ان کی یہ بات میرے دل میں گہرائی تک اتر گئی اور جب بھی مجھے اس کا خیال آتا ہے میرے وجود کے ارکان کانپ اٹھتے ہیں۔ ہماری ملاقات تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی اور اس دوران بہت سی باتیں ہوئیں جن میں سے کچھ کا میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، استخارے کے بارے میں ہدایت۔ سیدہ عربی نے استخارے کے طریقے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں نے بتایا کہ میں تسبیح کے ذریعے استخارہ کرتا ہوں، 3 بار صلوات بھیجتا ہوں اور 3 بار یہ دعا پڑھتا ہوں، استخیر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ۔ پھر تسبیح کی ایک مٹھی لے کر شمار کرتا ہوں۔ اگر 2 دانے باقی رہیں تو یہ برا ہے اور اگر 1 دانہ رہ جائے تو یہ اچھا ہے۔ سید عرب نے فرمایا، اس استخارے میں ایک اور بات بھی ہے جو تم تک نہیں پہنچی، وہ یہ کہ جب 1 دانہ باقی رہے تو فوراً اسے اچھا نہ سمجھو بلکہ ٹھہرو اور دوبارہ استخارہ کرو۔ اگر دوبارہ 2 دانے آئے ہیں تو پہلا استخارہ اچھا ہے، لیکن اگر 1 ہی آئے تو پہلا استخارہ درمیانہ ہے۔ نمبر 2، نمازوں کے بعد سوروں کی تلاوت۔ سید عربی نے تاکید فرمائی کہ نمازوں کے بعد یہ سورے پڑھے جائیں۔ نماز صبح کے بعد سورہ یاسین، نماز ظہر کے بعد سورہ عم، نماز عصر کے بعد سورہ نوح، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ، نماز عشاء کے بعد سورہ ملک۔ نمبر 3، مغرب و عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز۔ سید عرب نے تاکید فرمائی کہ مغرب و عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔
پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جائے۔ نمبر 4، نمازوں کے بعد دعا۔ سید عرب نے تاکید فرمائی کہ 5 نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھی جائے: اللہم صرحنی عن الہموم والغموم ووحشت الصدر ووسوسۃ الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نمبر 5، رکوع کے بعد دعا۔ سید عرب نے تاکید فرمائی کہ نمازوں میں رکوع کے بعد خصوصاً آخری رکعت میں یہ دعا پڑھی جائے: اللہم صلی علی محمد وآل محمد وترحم علی عجزنا واغثنا بحقہم۔ نمبر 6، قرآن پڑھ کر ثواب ہدیہ کرنا۔ سید عرب نے تاکید فرمائی کہ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب ان شیعوں کو بخشا جائے جن کا کوئی وارث نہیں ہے یا جن کے وارث ہیں لیکن انہیں یاد نہیں کرتے۔ نمبر 7، زیارت سید الشہداء علیہ السلام۔ سید عربی نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر زور دیا۔ نمبر 8، سید عربی نے میرے لیے دعا فرمائی: خدا تمہیں شریعت کے خادموں میں قرار دے۔ نمبر 9، عاقبت کے بارے میں سوال۔ میں نے پوچھا، کیا میری عاقبت بخیر ہے؟ کیا میں صاحب شریعت امام زمانہ کے نزدیک رو سفید ہوں؟ سید عرب نے فرمایا، تمہاری عاقبت بخیر ہے، تمہاری کوشش پسندیدہ ہے اور تم رو سفید ہو۔ میں نے پوچھا، کیا میرے والدین، اساتذہ اور جن کا مجھ پر حق ہے وہ مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا، وہ سب تم سے راضی ہیں اور تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تاکہ میں کتابیں اور مقالات لکھنے میں کامیاب ہو سکوں۔ سید عرب نے میرے لیے دعا فرمائی۔ آخر میں جب مسجد سے باہر جانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ یہ سید عربی کون ہو سکتے ہیں؟ شاید وہی میری منزل و معشوق تو نہیں؟ یہ خیال آتے ہی میں بے چین ہو کر واپس لوٹا، لیکن وہ آقا غائب تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کی تھی، لیکن میں غافل تھا۔ میں روتا ہوا مسجد میں گھومتا رہا جیسے کوئی عاشق ملاقات کے بعد معشوق سے جدا ہو جائے۔ آیت اللہ مرشی کہتے ہیں، یہ تھا اس رات کا خلاصہ جسے یاد کر کے میں ہمیشہ حیران رہ جاتا ہوں۔ اللہ ہمارے مولا کو ہم سے راضی فرمائے، ان کے حکم اور سیرت پر عمل کے ذریعے ان کی نصرت کی توفیق اور ان کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔